بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام کے بعد، ناظرین، سامعین، برادران و خواہران، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں ان مبارک لمحات میں آپ کے سامنے حاضر ہیں عزیز القدر علامہ محمد عمران صاحب سلمہ، اور عزیز القدر محمد فیضان صاحب سلمہ۔ ان کی کوشش سے رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ، یہ نزول قرآن کا جشن ہے، کیونکہ یہ شہر القرآن ہے، قرآن مقدس کے نزول کا مہینہ ہے۔ قرآن مقدس میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اور پھر اسی ماہ میں وہ لیلۃ القدر ہے جس کے لیے کہا قرآن ہم نے اتارا ہے لیلۃ القدر میں۔ اور لیلۃ القدر کی عظمت و شان مخاطب کیا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اور لیلۃ القدر کو اسی آخری عشرہ میں جو ہمارے پر سایہ فگن ہے اور اہل محبت جس کی لطافت کو اور جس کی رحمت کو، مغفرت کو، عتق من النار کو اور بیش بہا برکات کو اپنے دلوں میں محسوس کرتے ہیں، اسی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا ہے، جس کی کئی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت یہ ہے کہ تعین کے ساتھ اگر وہ ایک رات ہی ایک تعین کے ساتھ سامنے آ جاتی تو اس کی تلاش میں لوگوں کا شوق، محبت وہ ختم ہو جاتا اور اسی پر رات پر اکتفا کرتے، لہذا ہر رات کو اس کی تلاش کا جذبہ شوق، اشتیاق اہل محبت کے دلوں میں شوق کا دیا جلانے کے لیے کہ اس رات جس میں رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، مغفرت ہوتی ہے، بخششیں اترتی ہیں، تو طاق راتوں میں اہل محبت اس کی تلاش میں رہے، اور اہل محبت اس لذت سے واقف ہیں کہ
منزل کو پانے سے تلاش منزل اور اس کی جستجو جو ہے اہل محبت کے لیے اس کا اور بھی زیادہ لطف ہے. اللہ. جیسا کہ کسی شاعر نے لکھا نا، اس وقت مجھے بھٹکا دینا جب سامنے منزل آ جائے. اس لیے کہ وہ زیادہ، وہ راستہ، وہ سفر، وہ منزلیں، وہ راستہ، اس پہ پڑاؤ کرنا، پھر چلنا، پھر چلنا، پا شکستہ ہونا، پھر چلنا، آبلا پا ہونا، پھر چلنا، اور چلتے رہنا. عاشق کے لیے منزل سے بھی زیادہ لذت اس سفر میں ہے. لہذا اس محبت کو، اشتیاق کو اور اس طلب کو اور زیادہ اہل ذوق کے لیے بڑھانے کے لیے اس کو پوشیدہ رکھا گیا تاکہ اس کی جستجو میں لگیں، اس کی تلاش میں لگیں. محترم حضرات، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے رمضان المبارک کی ان مقدس گھڑیوں میں صحت و سلامتی کے ساتھ اس کی توفیق، دی ہوئی توفیق کے مطابق ذکر و فکر میں، اوراد میں، قرآن پڑھنے میں مصروف ہیں. لیکن قرآن پاک کی عظمتوں کو اور قرآن پاک کی ہدایت اور قرآن پاک کی روشنی، نور، جو خاص طلب کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو قرآن اس کے لیے ہدایت ہے، قرآن اس کے لیے نور ہے، قرآن اس کے لیے نشان منزل ہے، اور قرآن اس کے لیے دلیل اقوم ہے. اور جو شخص قرآن کو طلب خاص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ نہ ہو اور قرآن کی ہدایات پر عمل پیرا نہ ہو، حقیقی لذت تلاوت قرآن کی، تعلیم کتاب حکمت کی اور تزکیہ کی حقیقی لذت وہ نہیں پاتا. اس لیے کہ خاص ہدایت قرآن پاک کی وہ متقین کے لیے ہے، پرہیزگاروں کے لیے ہے. عمومی ہدایت ہدی للناس، سب لوگوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایک مشعل راہ ہے، چراغ راہ ہے، نشان منزل ہے، ایک موعظہ ہے، ایک رحمت ہے. لیکن خاص ہدایت، خاص رحمت ان کے لیے ہے کہ جتنا جانتے جائیں اتنا قرآن کو اپنے اوپر نافذ کرتے جائیں، طاری کرتے جائیں، اور خود قرآن کے سامنے تسلیم اور رضا کا نمونہ بن جائیں اور خود کو جھکا دیں اس کے سامنے. ان کے لیے قرآن خاص ہدایت ہے. اسی لیے قرآن پاک میں ابتدا سورہ بقرہ میں ہدی للمتقین فرمایا گیا کہ یہ خاص ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے. عمومی ہدایت ہدی للناس، سب بنی نوع انسان کے لیے ہدایت ہے. اس لیے قرآن پاک کو انہی مطالب کے ساتھ، ورنہ قرآن پڑھنے والے کئی ارادوں سے، نیات کے ساتھ قرآن کی طرف آتے ہیں تو قرآن بھی کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سے اسے پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اسے پڑھتے ہیں تو ہدایت پا جاتے ہیں. لیکن ساتھ بتا دیا کہ گمراہ کون ہوتے ہیں، ما یضل بہ الا الفاسقین. نہیں گمراہ ہوتے مگر وہ جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں اور فسق کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، قرآن کی ہدایات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں. ان کے لیے قرآن ہدایت نہیں کرتا. وہ قرآن پڑھ کے بھی کچھ اور اس کے مطالب نکالتے ہیں
اور مقاصد کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ اور فاسق کون ہوتے ہیں؟ الذین ینقضون عہد اللہ، جو اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس کے دین سے، اس کے رسول سے اس کو توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، کہ جو جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے تعلق جوڑنے کا حکم دیا ان سے تعلق کو توڑتے ہیں اور زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہیں۔ لہذا قرآن صرف پڑھنا کافی نہیں، اگر قرآن پڑھنے والا زمین میں فساد پیدا کرتا ہے، فتنہ پیدا کرتا ہے، تو قرآن اس کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ جو قاطع رحم ہے، جن سے تعلق جوڑنے کا حکم دیا، انما المؤمنون اخوۃ، تو جو مسلمانوں کے درمیان تفرقہ کرتا ہے، فرقہ واریت پھیلاتا ہے، طبقاتی تقسیم پیدا کرتا ہے اور مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کرتا ہے اور فساد اور فتنہ برپا کرتا ہے، وہ ایسے لوگ ہیں کرنے والے کہ جن کو قرآن بھی ہدایت نہیں فرماتا، ہدایت نہیں دیتا۔ ان کو قرآن پڑھتے ہیں، اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے مقاصد اور ہیں۔ وہ قرآن پڑھنا بھی شروع کریں گے تو فتنے کے لیے، فساد کے لیے، اس کے متعدد مطالب بیان کریں گے، اپنی من گھڑی تفسیریں بیان کرتے رہیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے آزمائش بھی رکھی ہے، نری ہدایت نہیں، کہ فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب وأخر متشابہات، کہ قرآن کے اندر محکمات ہیں، محکمات بالکل واضح، جس میں کسی قسم کا کوئی اخفا نہیں ہے، تو کچھ حصہ اس میں متشابہات بھی رکھا۔ تو متشابہات آزمائش ہے، کیوں کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ، اللہ فرماتا ہے جن کے دل ٹیڑھے ہیں، نیتیں درست نہیں ہیں، خصلتیں کج ہیں جن کی، وہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو یتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ۔ وہ لوگ محکمات پر عمل نہیں کرتے، محکمات پر دھیان نہیں دیتے، متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں اور پھر اس سے فتنہ، ان کا مقصد ہوتا ہے فتنہ، اور وابتغاء تاویلہ، اور اپنی من چاہی تفسیریں گھڑنا، خود سے اس کے مطالب بیان کرنا، تحریف کلام کرنا مانوی طور پر، اور من چاہے مطالب اپنی خواہش نفس سے جو کچھ چاہتے ہیں اس کو قرآن بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہو، ویل ہو ان کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ پیسہ کھانے کے لیے، آیات اور مطالب بیچنے کے لیے، وہ ثمن قلیل کے لیے اللہ کے حکم بنا کر پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کے لیے بھی ویل ہے، ہلاکت ہے، افسوس ہے ان پر کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے لکھا، جو کچھ انہوں نے بولا، جو کچھ انہوں نے قسم کیا، اس پر ہلاکت ہے۔ تو آج قرآن کریم کے ان مقامات کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ ہر قرآن پڑھنے والا وہ سچائی کے ساتھ قرآن کی تلاش میں نہیں ہے۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ فتنہ پھیلانے کے لیے، فساد پھیلانے کے لیے اور لوگوں کی جمعیت کو پارا پارا کرنے کے لیے، مسلمانوں کا اتحاد ختم کرنے کے لیے، اسلام کی شان و شوکت ختم کرنے کے لیے اور اپنے من چاہے ماحول پیدا کرنے کے لیے لوگ قرآن پاک تلاوت کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، حالانکہ اللہ کا حکم سمجھنے کے لیے اللہ کے حبیب موجود ہیں۔ سب سے بڑی تفسیر قرآن کی قرآن خود کرتا ہے۔ کہیں اگر کوئی کسی کو اس کی سمجھنے میں کوشش ہو رہی ہے تو قرآن ایک مقام کی آیات کے دوسرے مقامات پر آیات جو ہیں وہ تفسیر کرتی ہیں، وضاحت کرتی ہیں، اور پھر دوسرا ذریعہ قرآن پاک سمجھنے کا تفسیر القرآن بالحدیث ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کو حکمت قرآنیہ
رب تعالیٰ نے خود نازل فرمائی. کیوں کہ اپنے حبیب کو صرف کتاب کا معلم نہیں بنایا بلکہ حکمت کا بھی معلم بنایا. اور حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت قرآن کی وہ بصیرت ہے، وہ سمجھ ہے، وہ فقاہت ہے، وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی طرح ہی اپنے حبیب کے سینے پر نازل فرمایا. لہذا یعلمہم الکتاب والحکمہ، لہذا کسی شخص کو رسول کے اختیارات استعمال کرنے کی ضرورت اور اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آرڈر کو کہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ رسول پاک کا آرڈر ہے، رسول پاک کا آرڈر ہے، لہذا اڑا دو، آگ لگا دو اور جناب توڑ دو، پھوڑ دو. خدا کے بندو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین عالیہ دیکھو، کس حکمت کے ساتھ، موضع حسنہ کے ساتھ اور جدال احسن کے ساتھ آپ نے دین کی دعوت پیش کی ہے. اور ایک منظم ریاست کے بغیر آپ نے کفار کی سختیوں کا بھی جواب نہیں ارشاد فرمایا. مکی زندگی کے احوال دیکھ لیجیے. مدنی زندگی میں جب تک ایک منظم ریاست وجود میں نہیں آئی تب تک اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں فرمائی. اس لیے چھوٹے چھوٹے گروپوں کا اپنی من چاہی تفسیریں بنا کر قوم کو لڑا دینا، بھڑا دینا، مسلمانوں اہل حق اور کلمہ گو لوگوں کی گردنیں کٹوا دینا، توڑ پھوڑ کر دینا، فساد پیدا کرنا، اور اس کو قرآن کہنا، اس کو قرآن اور سنت کہنا، یہ ان کے اپنی من چاہی وہ تفسیریں، جس کو قرآن نے کہا کہ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ وابتغاء تاویلہ وما یعلم تاویلہ الا اللہ. حالانکہ وہ اس کے مطالب کو سمجھتے نہیں، کیونکہ اس کے مطالب کو سمجھتا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ اکبر اس کا مصدر اور اس کا محبت اور اس کا سینہ، جس کا سینہ علم نشرح لک صدرک کا سینہ ہے، اس حبیب کو قرآن کے مطالب سے آگاہ فرمایا. اور اس حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر منزل پر، ہر آیت پر، ہر قرآن کے ظاہر و باطن پر ضرورت ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم پاک کی روشنی میں، کہ جن کو اللہ نے دار الحکمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو روشنی سے، نور سے مجلہ اور منور فرما دیا. من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جسے حکمت عطا فرمائی گئی اسے خیر کثیر عطا فرمائی گئی. اور حضور کو نہ صرف یہ کہ حکمت کا خزانہ بنایا گیا بلکہ حکمت کا معلم، خود ہی وہ حکمت والے نہیں بلکہ حکمت تقسیم فرمانے والے. اسی لیے فرمایا آنا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کا شہر ہوں اور حکمت کے شہر کا دروازہ علی مرتضی شیر خدا اسد اللہ الغالب کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. اور انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. تو یہ سلسلہ من اراد العلم، جو علم کا ارادہ کرتا ہے وہ دروازے کے پاس آئے، دروازے سے اندر داخل ہو جائے، دروازے سے آئے اور حکمت کو حاصل کرے، حکمت کی خیرات حاصل کرے اور علم کی خیرات حاصل کرے، علم کے انوار حاصل کرے، خود کو بھی منور کرے اور پھر روشنی دے. ظلمت نہ بانٹے. کیوں؟ اس لیے کہ ظلمتوں سے تو نکالنا قرآن اور صاحب قرآن کی شان ہے. یہ ظلمت ڈالنے کے لیے نہیں آئے، یہ ظلمت نکالنے کے لیے آئے ہیں اور انوار کی طرف لانے گے، نور کی. یخرجہم من الظلمات الی النور. قرآن اور صاحب قرآن دونوں ان کو ظلمت سے نکالتے ہیں، نور کی طرف، روشنی کی طرف لاتے ہیں. لہذا اگر کوئی اندھیرے پھیلاتا ہے اور بنتا قرآن کا داعی ہے، وہ قرآن کے مطالب کا عکس کر رہا ہے. وہ قرآن ظلمت کا نام نہیں، معاذ اللہ، قرآن تو نور کا نام ہے، انوار الہیہ کا نام ہے. اور جو قرآن کے انوار کی طرف لانے والا ہے وہ قرآن بھی ہے اور قرآن کی طرف بلانے والا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر وہ ہستیاں ہیں کامل جن کو کتاب اللہ کے ساتھ پوری دلیل فرمایا میں تمہارے درمیان دو
عظیم ثقل چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں سے تعلق رہو، ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا، تم ان دونوں سے جب تک متعلق رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہل بیت اطہار ہے، دونوں سے تعلق رہے گا تمہارا تو پھر تمہیں گمراہ نہیں ہوگے ہرگز۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضمانت عطا فرما رہے ہیں۔ اور پھر خاص جس ہستی کے لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کا قرآن سے کبھی تعلق ٹوٹنے والا نہیں، وہ کون ہے؟ علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ رہے گا اور علی قرآن کے ساتھ رہے گا، کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اپنے ماننے والوں کو لے کر میرے پاس حوض کوثر پر آ جائیں، یہ جدا نہیں ہوں گے، علی قرآن کے ساتھ ہوگا اور قرآن علی کے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، قرآن حق ہے، قرآن ہدایت ہے اور علی ہدایت کا وہ بلند مینار ہے کہ فرمایا اللہم ادر الحق، یا اللہ حق ادھر ہی کر دے جدھر علی ہو، حیث دار، جس طرف علی ہو حق اس طرف ہو۔ حضرت مولا علی حق کا نشان ہے اور قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی والے قرآن کے ساتھ ہے۔ یہ بھی یاد رکھیے کہ کوئی شخص مولا علی شیر خدا کی محبت کا دعوے دار ہو مگر قرآن سے انس نہیں رکھتا، قرآن پڑھتا نہیں، قرآن پڑھاتا نہیں، یا معاذ اللہ قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک کرتا ہے اور پھر کہتا ہے میں علی والا ہوں، وہ دھوکہ دے رہا ہے، وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے اور جو علی والے ہیں وہ بھی قرآن کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس کا تو کوئی مطلب نہیں کہ جب آپ کا محبوب ہر وقت قرآن کے ساتھ ہے اور آپ ہر وقت قرآن سے بگڑے ہوئے ہیں، قرآن سے بھاگے ہوئے ہیں، تو پھر کس منہ سے آپ کہتے ہیں ہم علی والے ہیں؟ علی والے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، علی والے وہ ہیں جو نبی والے ہیں، علی والے وہ ہیں جو نبی علی کی حکمت پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا چلنا، ان کا پھرنا، ان کا واعظ، ان کی تبلیغ اور ان کے کیل و کال اور ان کی تبلیغ، ان کا بیان، ان کی سیرت، ان کی صورت قرآن ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن والے ہیں، وہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، ان کی دعوت قرآن کی دعوت ہے، ان کا بیان قرآن کا بیان ہے، ان کی تبلیغ قرآن کی تبلیغ ہے، ان کا جہاد قرآنی جہاد ہے، فساد نہیں ہے۔ کیوں کہ جہاد فساد مٹانے والا ہوتا ہے اور جو فساد پیدا کرنے والا ہو اس کو جہاد نہیں کہتے۔ کیوں کہ مقاصد سے بات ہوتی ہے، نیات سے بات ہوتی ہے، نتائج و اثرات سے بات ہوتی ہے، اور یہ نتائج و اثرات قرآن کے ساتھ ہیں۔ اور قرآن تہذیب کا نام ہے، قرآن اخلاق عالیہ کا نام ہے، قرآن محاسن مبارکہ کا نام ہے، اور قرآن احسان کا نام ہے، قرآن صبر کا نام ہے، قرآن شکر کا نام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اہل ایمان ہم سوچیں اور قرآن پاک سے وہ تعلق پیدا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم لوگ دیکھیے رمضان المبارک آتا ہے تو ہر مسلمان کوشش کرتا ہے، ختم قرآن پاک کرتا ہے۔ جی میں سمجھتا ہوں کہ اہل ایمان جو کہ کچھ بھی محبت والے اور دھیان والے ہیں وہ قرآن پاک کا ایک ختم تو یعنی مکمل قرآن پاک تکمیل اپنا تلاوت قرآن پاک کی ایک تو تقریباً ہر مسلمان کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میری امت جو ہے یہ تو ہر وقت قرآن پاک میں مصروف رہتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ارشاد حضرت ابو ہریرہ نقل فرماتے ہیں کہ کوئی قوم
جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھے ہو کر تلاوت کلام پاک اور اس کا دور نہیں کرتی، یعنی قرآن پاک دور سے پڑھتے، ایک پڑھتا ہے دوسرا پڑھتا ہے، ایک دوسرے کو سنا رہا ہے، دوسرا پہلے کو سنا رہا ہے، فرماتے ایسا کوئی مسجد، کوئی ایسی قوم، کوئی ایسا اجتماع نہیں ہوتا جس میں قرآن پاک پڑھا جائے اور دور کیا جائے کہ اللہ کی رحمتیں ان پر نازل نہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان پر ضرور سکینہ نازل فرماتا ہے، اور وہ جتنا بھی ہلکا ہوتا ہے رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، سبحان اللہ، گھیر لیتی ہے، اور ملائکہ رحمت ان کو گھیر لیتے ہیں، اور ان بندوں کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کی مجلس سجاتے ہیں اور اس میں اپنے ان بندوں کا ذکر کرتے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ عجیب مضمون بیان فرمایا، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ و عز اسمہ قرآن کی طرف کس طرح توجہ فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا یہ ارشاد امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابن ماجہ میں نقل فرمایا، حضرت خدوالہ ابن عبید اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح کوئی شخص مغنیہ گانے والی کو مستقل طور پر اس کے اچھی آواز کی وجہ سے گانے والی لونڈی خرید لیتا ہے تاکہ اس کا گانا سنوں گا، اور اس کی بھاری قیمت دیتا ہے کیونکہ اس کی آواز سریلی ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس طرح اس مغنیہ کا خریدنے والا کتنے دھیان سے اپنی لونڈی کی اچھی آواز کو سننے کے لیے منہمک ہوتا ہے، توجہ کرتا ہے اس کی طرف، کیونکہ قیمت بھری ہوتی ہے نا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ اشد اذنا الی قارئ القرآن من صاحب القینۃ الی قینتہ، جس طرح قیمتی لونڈی خرید کر گانے والی لانے والا اس کے گانے کی طرف توجہ کرتا ہے، اللہ مالک جل وعلا اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ جب قاری قرآن پڑھتا ہے تو اللہ اس کی طرف توجہ کرتا ہے کہ یہ میرا کلام پڑھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں کہ گانے کی آواز کی طرف فطرتاً بندہ متوجہ ہو جاتا ہے، اور جو متوجہ نہیں ہوتا وہ شرعی طور پر نہیں ہوتا، کیونکہ دین نے منع کیا ہے، ٹھیک ہے، کہ مغنیہ کی آواز نہ سنو، تو وہ پھر نہیں سنتا۔ اچھا، اور جب گانے والی اپنی مملوکہ ہو یعنی خریدی ہوئی ہو تو اس کا گانا سننے میں تو حرج نہیں، سن سکتا ہے بندہ، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا جب اس کا انہماک ہوتا ہے نا اس کی طرف، تو سبحان اللہ، تو خالق و مالک جل وعلا اس سے بھی زیادہ انہماک کے ساتھ یعنی کامل توجہ کے ساتھ، لہذا قرآن پڑھنے والوں کو بھی یہ خیال ہونا چاہیے اس حدیث کی روشنی میں کہ وہ یوں نہ سمجھیں کہ ہم صرف لوگوں کو سنا رہے ہیں، بندوں کو سنا رہے ہیں، قرآن مالک و خالق خود دھیان سے سنتا ہے۔ اب اندازہ فرمائیے جب پتہ چل جائے کہ مالک سن رہا ہے تو پڑھنے والے کی کیا کیفیت ہوگی، کس خشوع سے پڑھے گا، سبحان اللہ، کہ میں صرف بندوں کو نہیں سنا رہا، میں تو اپنے خالق مالک جل وعلا کو سنا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، کہ میرے سامعین صرف انسان نہیں، اللہ بھی میرا سامع ہے، وہ بھی سن رہا ہے، اللہ سمیع بھی میرا قرآن سن رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں
اور دل سے پڑھتے ہیں. دل سے پڑھتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان للہ اہلینا من الناس قالوا من هم یا رسول اللہ. اللہ پاک کے کچھ خاص اہل بندے ہیں, خاص گھر کے لوگ ہیں. یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ خاص گھر ہے اللہ کا, اللہ کے گھر کے لوگ ہیں, وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ ہے اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. امام نسائی اور امام ابن ماجہ اس حدیث کو نقل کر رہے ہیں. فرمایا وہ ہے قرآن پڑھنے والے, وہ اللہ والے ہیں اور اللہ کے خاص ہیں جن کی زبانوں پر ہمیشہ رب کا کلام رہتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. لوگ پوچھتے ہیں ہم سے اللہ اکبر, اللہ والے نہیں ملتے, کوئی اللہ والا مل جائے. حضور بتا رہے ہیں کہ اللہ والے وہی تو ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں, جن کی زبانیں تر رہتی ہیں ہر وقت قرآن سے, وہی اللہ والے. تم کن اللہ والوں کو تلاش کر رہے ہو جنہوں نے صرف بورڈ لگا رکھا ہو کہ ہم اللہ والے. بورڈ لگانے سے اللہ والے نہیں ہوتے. اللہ والے ہوتے تو اللہ کے کلام والے ہوتے ہیں, اللہ رحمان والے ہوتے ہیں, کلام والے ہوتے ہیں, رمضان والے ہوتے ہیں, اور صاحب قرآن کی محبت والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ اللہ والے ہوتے ہیں. اور نہ صرف اللہ والے ہیں بلکہ اس کے خاص, جس گھر میں قرآن پڑھا جائے فرمایا یہ خاص گھر ہے میرا, یہ اہلین ہے میرے. اللہ اکبر. اور پھر سبحان اللہ, یہ بات بہت قابل دھیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو میرے امتی ہیں نا, یہ قرآن پاک کے ختم میں یعنی قرآن پاک پڑھیں اور پھر قرآن پاک کی منزلوں کو ختم کریں اور ختم قرآن پاک کی ان کو جلدی ہو, ایسے نہیں ہے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں کہ جو ختم قرآن پاک کرتے ہیں تو ختم کر کے آخری آیت پر یعنی قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس یہ پڑھتے ہیں نا, تو اس پر ختم نہیں کر دیتے بلکہ پھر اس کی ابتدا کر دیتے. ادھر والناس پڑھا, ادھر سورہ بقرہ, سورہ فاتحہ سے سورہ بقرہ پھر پڑھنے شروع کر دی. بے شک, سبحان اللہ. ٹھیک ہے, تاکہ یہ قرآن پاک سے بھی عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ ختم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ہم نے تیری طرف آنا ہی نہیں ہے, بلکہ ابھی شروع کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہیں جو مرحلہ ختم ہوا اور بات ختم, فرمایا پھر سے شروع کرنے والے, ابھی ختم کرنے والے, ابھی پھر سے شروع کرنے والے. اسی لیے مسلمان جو ہے دوبارہ سورہ بقرہ والناس کر کے پھر سورہ بقرہ سے مفلحون تک پڑھتے ہیں. لیکن مفلحون تک جو پڑھنا ہے اولئک هم المفلحون تک, اس کو بھی ایک اس قسم کا نشان جو ہے نہ بنایا جائے کہ صرف اسی تک پڑھا جائے, بلکہ مکمل طور پر یہ بتایا جائے کہ قرآن پاک کبھی سلسلہ رکنے والا نہ ہو, ایک مرحلہ مکمل ہو تو اگلے مرحلے میں پھر داخل ہوا جائے. اسی طرح اللہ اکبر اس کے نیکیاں ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں کہ جو شخص کتاب اللہ ایک حرف پڑھے
اس کے لیے ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر اللہ تعالیٰ 10 نیکی کو برابر عطا فرماتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے اور لام ایک حرف ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو کی تخریج فرمائی کہ حضرت، اس کا مطلب یہ ہے کہ الف اور لام میم جس نے 3 عربی پڑھے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کو 10 نیکیاں ملی ہیں، الف کی 10، لام کی 10 اور میم کی 10، 30 نیکیاں، اور 30 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 30 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں، فرما رہے ہیں، روایت فرما رہے ہیں کہ حق تعالی جل شانہ فرماتا ہے، ہاں رسول پاک فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تعالی قرآن پاک کے ذریعے کتنے ہی لوگوں کو بلند فرما دیتا ہے، رتبے بلند فرما دیتا ہے، اور ان قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج عطا فرما دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِآخَرِينَ، اور قرآن سے دوری کی وجہ سے، قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، قرآن سے تعلق توڑنے کی وجہ سے کتنے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ علامہ رحمہ اللہ نے اسی لیے کہا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن پاک سے تعلق جوڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ رفعت و بلندی شان عطا فرماتا۔ تو ناظرین و سامعین، اہل محبت، اہل اسلام، شہر رمضان ہمارا تعلق قرآن سے جوڑنے آتا ہے، تو یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ پورے سال عمل قرآن سے اور قرأت قرآن سے، محبت قرآن سے، قرآن کے پرچم کو اٹھا کر چلنے میں، اس کے قرأت قرآن اور تلاوت قرآن کو عام کرنے میں، مدارس قرآنی، تدریس قرآنی کے سلسلے بڑھانے میں ہم کبھی بخل نہ کریں، موقع مل جائے اس پر خرچ کریں، خدمت کریں۔ اگر ہم پڑھے نہیں یا پڑھاتے نہیں تو پڑھنے پڑھانے کا ذریعہ بن جائیں۔ کیوں کہ جو ان سے محبت رکھتا ہے، پڑھنے پڑھانے کا سبب بنتا ہے، اس کے لیے خرچ کرتا ہے اپنے پاس سے، رب تعالیٰ اس کا انجام بھی انہی کے ساتھ فرمائے گا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نور کے تاج عطا فرمائے گا قیامت کے دن، اور جن کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ اللہ پاک جل شانہ وعز اسمہ ہمیں یہ جذبہ نصیب کرے کہ ہم دعوت قرآن اور پیغام قرآن لے کر چلیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہوں کہ جو اس مشن کو چلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں توفیقات خیر سے نوازے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔